اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 26 ہے۔ ہم اپنے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے اس درس میں آپ کو کیا بتائیں گے کہ وہ کون ہوتے ہیں جو اللہ کا سایہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا سایہ اس دایا بن جائے، یعنی کہ اللہ کا سایہ کون ہے۔ چلیے ہم اس طرف چلتے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر جلدی تھام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ جس کا ترجمہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے نبی، کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کیا ہے۔ سائے سے مراد یہاں پر اب اس آیت میں کیا ہے جانیے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائے سے مراد اولیاء اللہ کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وادی یعنی کہ دنیا میں آپ لوگ اللہ کے سائے یعنی اولیاء اللہ سے لازمی رجوع کریں۔ کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے کے جائے۔ کیا فرمانا ہے اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، جا سائے کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر لے۔ فرما رہے ہیں آفتاب یعنی کہ اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہے، یعنی کہ آفتاب سے مراد اللہ کا نور۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان رہنماؤں یعنی کہ اللہ کے پیارے اولیاء اللہ ہو گئے، درویش ہو گئے، ان کا ہاتھ تھام لو تاکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں شمس تبریز کا دامن تھام لے۔ مولانا صاحب اپنے پیر مرشد کا ذکر کر رہے تھے، فرما رہے ہیں کہ شمس تبریز کا دامن تھام لے کہ وہ تجھے خدا کی بارگاہ تک لے کے جائے۔ مولانا صاحب در حقیقت یہاں پر اپنے پیر مرشد کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے، تو تم لوگ بھی کچھ اس طرح کا شمس تبریز یعنی کہ ایسا مرشد کامل ڈھونڈو جو تمہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے اور تمہیں اس نور سے متعارف کرائے جو در حقیقت میں آفتاب نور یعنی اللہ کا نور ہو۔ وہ سب کہہ رہے ہیں اس عشق اور شادی کا اگر تجھے راستہ معلوم نہیں ہے تو کسی درویش اللہ والے سے پوچھ لے۔ اگر اس راستے میں حسد تیرا گلا دبائے، جیسا کہ شیطان کے حسد نے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا تھا۔ خدا کے راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہے۔ اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جسم کو خوب پاک کیا ہے۔ نفس کی شرارت کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کیا جائے، اپنے شیخ سے بے غرض محبت کی جائے۔ اگر تو کسی صاف دل والے کے ساتھ حسد کرے گا تو اس کی وجہ سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے حسد، اب ذکر حسد کا آیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حسد ایک بہت ہی بری بیماری ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔
حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، جان لیجیے حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے کتنا بہتر ہے یا وہ کس طرح ہے، ہم سے اعلیٰ ہے، ہم اس طرح کیوں نہیں ہیں۔ حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر گلا دیتا ہے، انسان بالکل پگھل جاتا ہے۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، حسد سے بچیے۔ بلکہ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں یا کسی بھی پوائنٹ پر ہیں تو آپ اپنے سے اوپر نہیں، ہمیشہ نیچے دیکھا کریں۔ حسد سے بچنے کا یہ ایک اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ حسد جن لوگوں کو ہو وہ اپنا محاسبہ کریں، وہ دیکھیں کہ وہ حسد میں کس قدر ہیں یا کس مقام پر ہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ زیادہ ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے آپ سے کمتر دیکھا کریں کہ میرے پاس اگر کار ہے تو یا ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل والا یہ سوچے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل ہے، سائیکل والا یہ سوچے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدل چلتے ہیں، پیدل چلنے والا یہ دیکھے کہ اس کے پاؤں سلامت ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں سلامت ہی نہیں۔ ہر ایک نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، حسد سے محفوظ رہیے۔ حسد اس وقت آتا ہے جب ہم اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ اتنا ہو گیا جی، اس نے اتنا کما لیا جی، اس کے بعد اتنا پیسہ آ گیا جی، اس کے بعد وہ مقام آ گیا جی، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کرنا ہے تو نیکیوں میں کیجیے، نیک عمل میں کیجیے۔ یار وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، میں نفل بھی پڑھوں گا، وہ نفل پڑھتا ہے میں تہجد بھی شروع کروں گا، وہ تہجد پڑھتا ہے میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا، میں حاجت کے نفل پڑھا کروں گا، میں چاشت، اشتراک اور نفلی روزے رکھا کروں گا۔ لیکن یہ جتنے بھی معاملات ہوں خالصتاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، یہ حسد کیجیے نیکیوں میں اس سے اوپر چلا جاؤں لیکن اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں۔ جہاں پہ ہمیں نیکیوں میں ڈالا جاتا ہے نا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بس یار اللہ راضی ہو جائے، یہ کام کر لوں، اللہ اس کا رسول خوش ہوتے ہیں، میں بھی یہ کر لیتا ہوں۔ نیکیوں کا نہ سوچیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ میں آپ کو پچھلے اپنے درس میں بتا چکا ہوں جس پہ میں نے لکھا تھا کہ نفس کے نفسانی بھوت کے مکر کو جانیں، اس لیکچر کو آپ سنیں، اس میں نے آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں۔ یہ وہی معاملہ ہے نیکیوں کا۔ تو مزید ایک درس یعنی کہ حسد ایک بری بیماری ہے، اس سے بچنے کا میں آپ کو طریقہ کار ایک تو یہ بتا دیا کہ جتنا بھی آپ نے کرنا ہے، اس کا علاج مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کیا جائے اور اپنے شیخ سے بے غرض محبت کی جائے۔ 2 راز مولانا صاحب نے بتائے ہیں حسد سے بچنے کے لیے۔ آپ محاسبہ کیجئے آپ کے اندر حسد کی بیماری تو نہیں ہے، اگر ہے تو ایک تو اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کریں یعنی عبادات کریں، دوسرا اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بے غرض محبت کے جڑ جائیں، رشتہ مضبوط کرتے جائیں، کیونکہ یہ بیماری انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ جو اب ہمارا واقعہ چل رہا ہے وزیر کا، اس نے بھی حسد کی آگ میں یہ کیا تھا۔ اکثر لوگ حسد کی آگ میں جل کر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ کسی کی جان لے لیتے ہیں حسد میں۔ حسد چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ روحانی بیماریوں میں بڑی بیماری شامل ہوتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس کا علاج بتایا ہے۔ خدا حسد کی بیماری کو اپنا محاسبہ کریں کہ جس میں یہ اب حسد ہے، اس کا علاج ایک تو اللہ کو خلوص اور دوسرا اپنے شیخ محترم سے جڑے رہیں۔ اگر تو کسی صاف دل والے کے ساتھ حسد کرے گا تو اس کی وجہ سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ اب ایک تو لازمی یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ صاف دل والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں، اللہ کے
عارف لوگ ہوتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں. یعنی کہ اب شیخ محترم میرے کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو ولیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں نا یا ولیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں رہتا, کچھ نہیں بچتا, ان کی آخرت بھی اور دنیا بھی خطرے میں ہوتی ہے. تو یہاں بھی مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کے جو صاحب اللہ کے ولیوں سے یا دوستوں سے, اللہ کے دوستوں کے ساتھ حسد رکھتا ہے, اس کے دل پہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. جب سیاہی دل کالا ہو جاتا ہے تو کیا وہ نیک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل, جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ, پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے, تو پھر ایسے ایسے دل سارا کالا ہو جاتا ہے. تو اب اس کو ہم کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے دوستوں یا ولیوں سے بغض رکھنا, نفرت کرنا, حسد کرنا در حقیقت کیا ہے؟ دل کا کالا ہونا, یعنی کہ یہ گناہ ہے. اب یہ بات بھی آپ سمجھیں, یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے حسد رکھنا گناہ ہے. خاص شان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا اور ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال. سبحان اللہ. یہاں پہ بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہ دیکھو خاصان خدا اللہ کے اولیاء دوست, ان کے پیروں کی خاک بن جا, کیونکہ اگر تم ان کی خاک بنو گے تو وہی کچھ بنو گے. تو کہہ رہے ہیں کہ میری طرح, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرح حسد پر مٹی ڈال, کہ حسد کی بیماری سے بچ جا. اگر تم اللہ والوں سے جڑ گئے ہو تو اس بیماری سے بھی بچ جاؤ گی. آج کا یہ میں نے جو راز آپ کو بیان کیے ہیں ان پر غور کیجئے, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, حسد کی بیماری سے بچنے کی کوشش کیجئے. اللہ پاک سے دعا کیا کریں وہ ہماری ان روحانی بیماریوں کو دور فرمائے, کیونکہ طاقت اللہ میں ہی ہے. ہمارے تمام عمل جو بھی ہیں ناقص ہوتے ہیں, ہم کامل نہیں ہیں. اللہ پاک کی طاقت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.